بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہاؤ آر یو ڈیئر ویورز، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم ایڈوب السٹریٹر کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ ایڈوب السٹریٹر ایک زبردست قسم کا سافٹ ویئر ہے جو کہ گرافک ڈیزائننگ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو دوستو، جب ہم ایڈوب السٹریٹر کو چلائیں گے تو کس قسم کی شکل آئے گی آپ کے پاس، ہم یہاں اس کو رن کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی ویلکم سکرین آئے گی اور تھوڑی ہی دیر بعد آپ کا ایڈوب السٹریٹر اوپن ہو جائے گا۔ جب آپ کا ایڈوب السٹریٹر اوپن ہو جائے گا تو اس قسم کی ونڈو آئے گی، اور بعض میں ہو سکتا ہے لوڈنگ کا آپشن نظر آئے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک مین ہوم سکرین ہوتی ہے جہاں پر آپ نے جو پچھلا کام کیا ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ پہلی دفعہ چلاتے ہیں تو چونکہ پچھلا کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر لوڈنگ کا آپشن نظر آتا ہے یا پھر آپ کو خالی سکرین نظر آتی ہے۔ یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ ہم جو ورژن یوز کر رہے ہیں ایڈوب السٹریٹر کا وہ 2019 سی سی ہے۔ آپ اس کو انسٹال کر لیں۔ اگر آپ کے پاس پرانا ورژن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر بھی آپ آرام سے کام کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ لیٹسٹ پر کام کریں۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو بالکل لیفٹ سائڈ میں اوپر فائل نظر آ رہی ہے، آپ فائل پر کلک کریں اور ایک دفعہ اس میں سے نیو کا انتخاب کریں تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک مین سکرین آ جائے گی۔ اس میں دیکھیں مختلف آپشن ہوں گے۔ ریسنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو ریسنٹلی سیٹنگ استعمال کی ہوگی وہ موجود ہوگی۔ اس کے بعد آئے گا سیوڈ۔ اگر آپ نے ڈیٹا پہلے سے کچھ سیو کر کے رکھا ہوا ہے یہاں نظر آئے گا۔ اس سے نیکسٹ کیا چیز ہے، اگر آپ نے کوئی موبائل کے لیے چیز ڈیزائن کرنی ہے تو یہاں پر موبائل کے مختلف سائز ہوتے ہیں، آپ ان میں سے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ویب سائٹ کے لیے کوئی چیز ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو ویب سائٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر ویب کے مختلف سائز آ جائیں گے، آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ نارملی جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ پرنٹ کا آپشن استعمال کرتے ہیں، یعنی پرنٹنگ پریس کے لیے اگر کوئی چیز ڈیزائن کرنی ہو، کوئی لوگو ڈیزائن کرنا ہو، فلائر ڈیزائن کرنا ہو، بزنس کارڈ ڈیزائن کرنا ہو یا لیٹر ہیڈ ڈیزائن کرنا ہو تو پھر ہم یہ والا آپشن لیتے ہیں۔ اس کے آگے فلمنٹ کا آپشن ہے، اگر آپ ویڈیو کے لیے کوئی چیز ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہوگی، اور اگر آپ آرٹ اینڈ السٹریشن میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی اس کے آپشن موجود ہیں۔ ہم یہاں پر فی الحال کام کریں گے پرنٹ پر۔ آپ اس میں سے کوئی بھی آپشن لے سکتے ہیں۔ نارملی جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے A4 سائز، تو بے شک آپ A4 سائز لے لیں۔ آپ چاہیں تو یہاں پر بھی فائل کو نام دے سکتے ہیں، میں نام دے دیتا ہوں، آپ جو مرضی چاہیں نام دے سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ اس کی میجرمنٹ کے پوائنٹ چینج کر سکتے ہیں، پوائنٹس میں لے سکتے ہیں، انچز میں لے سکتے ہیں، ملی میٹر میں لے سکتے ہیں، سینٹی میٹر میں لے سکتے ہیں، پکسل میں بھی لے سکتے ہیں۔ تو فی الحال ملی میٹر ہے تو اسی کو رہنے دیتا ہوں، اور یہاں پر پیج اورینٹیشن ہے، یعنی آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں پورٹریٹ کا آپشن یا لینڈسکیپ کا آپشن، جو آپ سلیکٹ کرنا چاہیں کر لیں۔ اسی طرح آرٹ بورڈ کو سمجھ لیں۔ آرٹ بورڈ سے مراد ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا پیج ہے تو اگر آپ ایک پیج چاہتے ہیں تو ایک آرٹ بورڈ لے لیں، اگر آپ 2 آرٹ بورڈ کریں گے تو 2 پیج ہو جائیں گے، 3 کریں گے تو 3 ہو جائیں گے۔ فی الحال ہم ایک پر ہی کام کریں گے۔ اسی طرح اس میں کچھ مزید نیچے چیزیں دیکھیں تو ایڈوانس آپشنز، اگر آپ اس پر کلک کریں تو اس میں کلر موڈ ہے، یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کو 2 مین آپشنز نظر آئیں گے۔ اس میں لکھا ہوا ہے RGB کلر اور CMYK کے کلر۔ آپ سوشل میڈیا کی کوئی پوسٹ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ سکرین پر یعنی مانیٹر پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ RGB کلر کو سلیکٹ کریں۔ یہ بڑے شارپ کلر اور شائننگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو پرنٹنگ پریس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں یعنی فلیکس پرنٹ ہونی ہے، CMYK یوز کریں گے تو ہم یہاں سے CMYK کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ میڈیم یا اسکرین کس قسم کا تو آپ 300 پہ ہی رکھیں، کچھ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کریٹ پر کلک کریں
تو آپ کی نئی فائل جو آپ کے سامنے ہوگی، کچھ اس قسم کی فائل آپ کے سامنے ہوتی ہے اور اس قسم کی انوائرمنٹ آپ کے سامنے ہے۔ تو نئے لوگوں کے لیے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب بھی آپ اس کو کھولیں گے، اگر آپ کو اس سے مختلف آپشن نظر آئے تو آپ یہ کیجئے، اگر آپ سب سے اوپر دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ایسینشلز۔ جب آپ ایسینشل کو ریسیٹ کر لیں گے تو آپ کی جو اسکرین ہے وہ ڈیفالٹ آ جائے گی، جو یہاں پر اس وقت نظر آ رہی ہے۔ یہی آپشن جو ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں یا ونڈو پر کلک کر کے یہاں پر ورک بیس کا آپشن ہے، یہاں سے ایک مینیو آئے گا، اس میں سے یہاں ایسینشلز کو سلیکٹ کر لیں تو آپ کو پریشانی کسی قسم کی نہیں ہوگی۔ اگر آپ رائٹ سائڈ پر دیکھیں، ایک پراپرٹیز کی ونڈو نظر آ رہی ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے کہ جس طرح کی ہم نے کوئی چیز سلیکٹ کی ہو، اس قسم کی پراپرٹیز آپ کو یہاں پر نظر آتی ہیں، جیسے کہ یہاں پر اس وقت نظر آ رہا ہے کہ آپ کے یونٹس کون سے ہیں جو پہلے ہم نے سلیکٹ کیے تھے۔ آرٹ بورڈ یہاں سے آپ آگے پیچھے موو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر رولر ہے، یہ سارے آپشن ہیں، ایک دفعہ کلک کریں گے آن ہو جائیں گے، ایک دفعہ کلک کریں گے آف ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں رولر آن ہو گیا، یہاں پر اوپر نظر آئے گا اسکرین پر، آپ پھر کلک کریں گے تو آف ہو جائے گا۔ نیکسٹ جو ہے، اس سے گریڈز کو آن آف کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں بالکل جس طرح ایک گراف پیپر ہوتا ہے، اس شکل میں ایک ڈیزائن آ جائے گا۔ آپ اپنی مرضی سے ڈرائنگ کر سکتے ہیں، اس کو آف بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نیکسٹ آپشن ہے ٹرانسپیرنسی کا، ٹرانسپیرنسی گریڈ۔ یہ آپ کو جس طرح ٹرانسپیرنٹ ایک بیک گراؤنڈ نظر آتا ہے اس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پر کام کرنا آپ کو ایزی لگتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ہر حال سمپل رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا۔ اسی طرح اس میں گائیڈز ہیں، یہ گائیڈز کیا ہوتی ہیں اور لاگ کیا ہوتے ہیں یہ ہم تھوڑا سا آگے چل کے پڑھ لیں گے۔ آپ اوپر دیکھیں پراپرٹیز نظر آ رہی ہیں، یہاں سے آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیفٹ سائڈ پر یہ ٹول باکس کہلاتا ہے، اگر آپ یہاں سے ٹیکسٹ کو کلک کر دیں اور اپنے پیج پر ایک دفعہ کلک کر دیں تو یہاں دیکھیں پراپرٹیز چینج ہو چکی ہیں۔ یہاں کچھ اور بھی ہے، ان کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کیا مقصد ہے، یہ پھر بعد میں دیکھیں گے۔ اگر برش سلیکٹ کریں تو دیکھیں برش کی پراپرٹیز آ رہی ہیں، اور جو سب سے اوپر ہے اسے ہم کہتے ہیں سلیکشن ٹول۔ اگر ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو پراپرٹیز اپنی اصل حالت میں واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ پراپرٹیز ونڈو کا تعارف، اور یہ کس طرح سے بدلتی ہے، اس کو ہم چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو دیکھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے یا اچھا نہیں لگ رہا تو آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ رائٹ سائڈ پہ بالکل چھوٹے چھوٹے سے آپ کو ایرو نظر آئیں گے، اگر آپ ایک دفعہ ان پہ کلک کر دیں تو یہ ہائیڈ ہو جائیں گی، دوبارہ کلک کریں گے تو ڈسپلے ہو جائیں گی۔ بالکل اسی طرح اگر آپ پراپرٹیز کو ٹاپ پر لانا چاہیں تو ونڈوز کے اندر، اور وہاں آپ کو ایک کنٹرول آپشن نظر آئے گا، اس کو ایک دفعہ سلیکٹ کر لیں تو آپ کو ٹاپ پر ایک بار نظر آئے گی جہاں پر ہر قسم کی پراپرٹیز آپ کے استعمال میں آ سکیں گی۔ جب آپ کوئی ٹول سیٹ کریں گے تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنا یہ کنٹرول آن رکھیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور یہاں پر پراپرٹیز آپ کے سامنے آتی رہیں۔ اس کے علاوہ جو لیفٹ سائڈ پر یہ ٹول باکس ہے یہ بھی دیکھ لیں، یہ آن آف ہو سکتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہ آف ہو جائے، آپ کو سمجھ نہ آئے تو ونڈو کے اندر جائیں، یہاں پر دیکھیں ٹول بارز لکھا ہوا ہے، یہاں پر یہ بیسک بھی ہے اور ایڈوانس بھی ہے، تو آپ اس کو ایڈوانس پر سیٹ کر لیں۔ تو یہ دیکھیں اس قسم کی شکل آپ کی آ جائے گی ٹول بار کی۔ تو یہاں پر اگر آپ ایک دفعہ اس پر کلک کر دیں تو آپ کا جو ٹول باکس ہے وہ ایک لائن میں آ جائے گا، اور اگر آپ دوبارہ کلک کریں تو 2 لائنوں میں آ جائے گا۔ تو آپ کو جیسے اچھا لگے ویسے کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آن آف اگر یہ ہو جائے تو یہاں سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں، ونڈو پر کلک کر کے اگر ہم ٹول بار پر کلک کریں اور یہاں سے اس کو آف کر دیں تو یہ دیکھیں آف ہو گیا ہے۔ اور بالکل اسی طرح اگر دوبارہ ونڈو پر کلک کریں اور ٹول بار پر
کلک کر دیں تو یہ آن ہو جائے گا۔ تو اگر کسی وجہ سے آپ کی اسکرین پر یہ نظر نہ آ رہا ہو تو بالکل بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا اور اس کو آن آف کر کے دیکھ لینا ہے۔ اسی طرح اگر آپ چاہیں تو اپنی اسکرین کو آؤٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے 3 طریقے ہیں جو آپ کو اچھا لگے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں اگر آپ کو اسکرین پر نظر آئے ٹول باکس میں، تو یہ دیکھیں آپ کو ایک میگنیفائڈ گلاس نظر آ رہا ہے۔ جب آپ اس کو لے کے آئیں گے اپنے آرٹ بورڈ پہ تو اس کے اندر ایک پلس کا نشان نظر آ رہا ہے۔ آپ صرف کلک کرتے جائیں تو دیکھیں زوم ہوتا نظر آئے گا۔ اور کیسے پتہ لگے گا کہ کتنا زوم ہو گیا ہے؟ اگر آپ اس فائل کے نام پر دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے 150%۔ آپ ایک دفعہ پھر کلک کر دیں تو دیکھیں 200%، پھر کلک کر دیں تو 300%، کلک کرتے جائیں تو یہ بڑھتا جائے گا۔ اگر آپ اس کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو آپ آلٹ کا بٹن پریس رکھیں اپنے کی بورڈ سے۔ یہ دیکھیں میں آلٹ کا بٹن پریس کرتا ہوں تو جو ہی میں نے آلٹ کا بٹن پریس کیا، اب دیکھیں میگنیفائڈ گلاس کے اندر مائنس کا نشان آ گیا ہے۔ اب اگر آپ کلک کرتے جائیں گے تو یہ چھوٹا ہوتا جائے گا۔ جتنا آپ چھوٹا کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک اور طریقہ کار بھی ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ آپ کے اسکرین پر 100% آ جائے، آپ Ctrl+1 کریں تو اسکرین کا جو سائز ہے آپ کی امیج کا وہ 100% ہو جائے گا، چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کوئی چیز چھوٹی ہے تو آپ کی اسکرین پر فٹ ہو جائے، اور اگر بڑی ہے تب بھی فٹ ہو جائے، تو آپ کے پاس ایک بس شارٹ کٹ کی ہے Ctrl+0۔ میں Ctrl+0 پریس کرتا ہوں تو چاہے فائل بڑی ہو یا چھوٹی ہو آپ کی اسکرین پر وہ فٹ ہو جائے گی۔ Ctrl+0 کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے اس کو زوم ان یا زوم آؤٹ کرنا ہو تو اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ اگر آپ کی بورڈ سے کنٹرول اور پلس کا نشان دباتے جائیں گے تو یہ زوم ان ہوتا جائے گا، اور کنٹرول مائنس کا نشان دباتے جائیں گے تو زوم آؤٹ ہوتا جائے گا۔ یہ بھی اس کی شارٹ کٹ کی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کی بورڈ سے آلٹ کے بٹن کو پریس رکھیں، آپ چاہے کسی بھی سلیکشن میں ہیں، آلٹ کا بٹن پریس رکھیں اور ماؤس کا ویل آگے کی طرف گھمائیں تو یہ زوم ان ہوتا جائے گا، اور اگر آپ پیچھے کی طرف گھمائیں تو زوم آؤٹ ہوتا جائے گا۔ اسی طرح آپ آسانی سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اور آخری طریقہ اس کا ہے، یہاں پر آپ کو ایک پرسنٹیج کا نشان نظر آ رہا ہے جس میں 50% لکھا ہوا ہے۔ آپ اس پر کلک کر کے یہ پرسنٹیج آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کتنا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور 64,000% تک اس کو بڑا کر سکتے ہیں۔ تو آپ جتنا بڑا کرنا چاہتے ہیں اس کو یہاں سے کر سکتے ہیں۔ یہ سارے شارٹ کٹس تھے اس کو زوم ان یا زوم آؤٹ کرنے کے۔ اس کے علاوہ آپ کی فائل بڑی ہے تو یہ دیکھیں رائٹ سائڈ پر آپ کو ایک ورٹیکل اسکرول بار نظر آ رہا ہے، یہاں سے آپ اس کو اوپر یا نیچے موو کر کے اپنی فائل کے کسی بھی حصے میں جا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نیچے دیکھیں ہارزنٹل اسکرول بار ہے جس کے ذریعے آپ لیفٹ یا رائٹ موو کر سکتے ہیں جہاں آپ کو ضرورت ہو۔ اور اسی طرح آپ کی فائل کا سائز بہت بڑا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آسان سا ایک حل اور ہے کہ آپ کی بورڈ سے اسپیس بار پریس کریں۔ جب آپ اسپیس بار پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کی شکل ہاتھ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس سے پکڑ کر آپ اپنا آرٹ بورڈ کسی بھی سمت میں موو کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے ڈرائنگ میں پھر آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف ہم نے آج انوائرمنٹ کی انٹروڈکشن دیکھی ہے کہ اسکرین کا انٹروڈکشن کیا ہے، کون سے ٹولز ہیں، کیسے نظر آتے ہیں، اور ان کو بیسیکلی ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالی باقاعدہ ہم ان ٹولز کو پڑھنا اور سیکھنا شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔